بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ذریعے سے جو تزکیے کا ہم یہ پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اس میں ہم آج جس صفت کا مومنین کی جس صفت کا مطالعہ کریں گے وہ میں نے نیگیٹو لفظوں میں بیان کی ہے کہ یہ مفسد نہیں ہوتے، فسادی نہیں ہوتے۔ یہ مفسد فساد سے نکلا ہے۔ فساد کے معنی لوگوں کی کھیتی، مال، دولت، رہن سہن، زندگی برباد کر دی جائے، حرث اور نسل کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر دی جائے، قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے، جتھے بندی کر کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور مارا پیٹا جائے، اور لوٹ مار اور بغاوت پیدا کی جائے، ریبیلین کی فضا پیدا کر دی جائے، خدا کی آیات اور احکام کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، اس کو بھی قرآن نے فساد کہا ہے۔ اور اخلاقی اقدار کے خلاف چلنا، ان کے خلاف کوئی روش اپنانا، اس کو بھی قرآن مجید نے فساد کہا ہے۔ تو فساد کے کافی وسیع معنی ہیں، یعنی ویسے دیکھا جائے فساد کا مطلب ہے حرث و نسل کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر دینا، قانون ہاتھ میں لے لینا، جتھے بندی کر کے لوگوں کو مارنا پیٹنا اور لوٹ مار کرنا، بغاوت کر دینا، یہ سارے فساد ہیں، ویسے لغوی طور پر بھی، اور قرآن مجید میں بھی زیر بحث آئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں مزید اس میں دو باتوں کا اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی فساد کہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے رسول جب اصلاح کر دیتے ہیں اس اصلاح کو بگاڑا جائے، ٹھیک ہے، یہ دو مفاہیم۔ اور اخلاق کے خلاف چلنا، یعنی کم تولنا بھی اللہ کے نزدیک فساد فی الارض سے۔ یہاں پر پہلے معنی کو واضح کیا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یوجبک پسند آنا، تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں بہت دل پذیر لگیں گی اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، وہ بڑے اچھے مشورے دینے والا، ایسے ملنسار، ایسی خوبصورت باتیں کرنے والا، جی بڑی ہم دونوں کے بیچ میں صلح ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور بڑی قسمیں بھی کھا کر بتائے گا کہ اتنا میرے دل میں تو یہ احساس ہے، میرے دل میں یہ بات ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ تمہارا پکا گاڑا دشمن ہوگا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، یہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن جس چیز کے لیے میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آگے آ رہی ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب پلٹتا ہے تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مفسد، ٹھیک ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، اور کھیتی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسل تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو فساد فی الارض، مفسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتھے بندی کی، آپ نے کوئی ایسی پلاننگ کی جس سے لوگوں کی جان، مال، آبرو، قانون، ملک، تحفظ، امن، سب کچھ برباد ہو جائے، یہ فساد ہے۔ مومن ایسا فسادی نہیں ہوتا، وہ ٹھیک اقبال کے الفاظ میں کہ ان کو آتی نہیں روباہی، یہ لومڑی کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ کو شریف جانور لگ رہا ہو لیکن پیچھے سے چال چل رہا ہو، تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن شیشے کی طرح صاف۔ ابو بکر و عمر کا قصہ مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق کے آخری دن تھے تو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں تجویز کیا مجلس شورا کے سامنے کہ کیوں نہ عمر کو اگلا خلیفہ بنایا جائے، تو سب نے کہا جی بڑے سخت آدمی ہیں، کیا کریں گے، امت مصیبت میں پڑ جائے گی۔ تو ساتھ ساتھ ایک گواہی دیتے تھے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ صاف ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ صاف ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اوپر سے ہو سکتا ہے کسی کو ڈانٹ رہے ہوں، غصے ہو رہے ہوں، لیکن اپنے اندر ان کے اندر کوئی میل نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی چال بازی نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، بالکل سیدھے صاف ہیں، اس لیے غصہ آ جاتا ہے۔ تو مومن اس طرح کا ہوتا ہے، اگر وہ غصے والا نہیں بھی ہوتا تو وہ چال باز نہیں ہوتا، وہ فتنے پیدا کرنے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ اور بعد میں کچھ نہیں ہوتا، بالکل واضح جیسا ہے ہر جگہ پہ ویسا ہی ہے۔ اب ایک پہلو واضح ہو گیا کہ جو فساد ہے وہ حرث یعنی کھیتی، دانہ اناج وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا نسل، انسانی زندگی، لوگوں کی جان، اس کے تباہی کا جو سامان کرتا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے۔
आगे अब दूसरा पहलू वाज़ह किया जा रहा है। वइला मदियन अखाहम शुएबा, हमने मदियन वालों की तरफ शुएब को भेजा, उनके भाई। काला या कौम, उन्होंने कहा लोगो ओ बदू ओ बदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, मालकुम मिन इलाहिन गैर, उसके अलावा तो कोई खुदा ही नहीं है कि किसकी बंदगी की जाए। वला तनकुसुल मिकियाल, अब एक चीज़ आपने नोट कर ली, शिरक को मना किया उन्होंने। वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, नाप में और तोल में कमी ना करना। इन्नी अराकुम बेखैरिन व इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, तो मैं अगर तुम ऐसा करोगे तो अज़ाब का डर रखता हूँ। या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, औफुल मिकियाल बिल मीज़ान बिल किस्त, नाप तोल को पूरे इंसाफ के साथ पूरा किया करो। वला तबखसुन नास अशियाहुम, और लोगों की चीज़ें कम न दिया करो उनको। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में जो फसाद पैदा करने वाले न बनो। तो चुनाचे इन आयतों से मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ी, बददियानती, हक तलफ़ी करना ये फ़साद है। तो जो इस तरह की हरकतें करेगा, कम तोलेगा, रिश्वत लेगा, ये करेगा, माल बटोरेगा, धोखे देगा, तो वो क्या कर रहा है? वो ज़मीन में फ़साद पैदा कर रहा है। ये याद रखिए कि कुछ लोग शुरू करते हैं और फिर फैलने लग जाता है, फैलता चला जाता है। क्योंकि जब हमारे जैसे मुल्कों में तो हम आराम से देख सकते हैं कि हर दूसरा आदमी दूसरे आदमी से डर रहा होता है, भाई भाई से खौफनाक होता है, अंदेशानाक होता है कि कहीं ये मेरे लिए, मैं इस पर एतबार करूं या ना करूं, धोखा तो नहीं दे देगा, मेरे लिए बबाल जान तो नहीं बन जाएगा। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस खैर से महरूम हैं जो कौम शुएब भी जिससे महरूम थी। अब तीसरा मतलब जो मैंने बताया था कि अल्लाह की आयतों का इनकार कर देना, उसको भी अल्लाह ताला ने फसाद कहा है। उस ये आयतें मुजज़े की शक्ल में भी होती हैं और कुरान की शक्ल में भी होती हैं। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरा, जब उनके पास हमारी वाज़ेह निशानियाँ आईं जो आंखें खोल देने वाली थी, कालू हादा सिहरुम मुबीन, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जादू है। अब हो क्या रहा है, मैंने शायद किसी नशिस्त में पहले भी अर्ज़ किया था कि जब तकब्बुर आता है, आड़े रुकावट बनता है, तो हम दूसरे की बात में ऐसी गलती निकालते हैं जो हकीकी नहीं होती, क्योंकि अपने तकब्बुर की वजह से हमें कोई जवाब भी देना नहीं आ रहा होता, तो तकब्बुर की वजह से हम उसकी बात मानना नहीं चाह रहे होते, तो कहते हैं कि यार ये तो जादू सा लग रहा है। तो कुरान मजीद को पढ़ने वाले और जादू की बातों से वाकिफ़ लोग बता सकते हैं कि एक ये किताबें नीस चीज़ें दीगरस्त, कि ये कोई किताब नहीं है, तो चीज़ ही और है, उसको तुम जादू कह रहे हो। तो मुजज़े हों, मुजज़ों का भी हाल हज़रत मूसा के असा और जादूगरों के मुकाबले में आकर वाज़े हुआ कि जादू तो कुछ भी नहीं होता, आँखों को धोखा देना होता है। जबकि हज़रत मूसा का असा वाक़ई सांप बन गया था, ये जादू नहीं था। तो ये दोनों पहलुओं से ये आयातुना जहाँ दोनों पहलुओं से कि जो अल्लाह की आयतें बमाना मोजज़ा आती हैं, वो भी जादू नहीं कहा जा सकता उनको। और जो अल्लाह की आयतें, कुरान मजीद जैसी आयतें होती हैं, जो अल्फाज उतरते हैं, जो कलिमात उतरते हैं, उनको भी जादू नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं कि जब मेरी आयतें आईं आंखें खोल देने वाली, तो उन्होंने कहा ये जादू है। वजहदू बिहा, और उन निशानियों का उन्होंने इनकार कर दिया। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, जबकि उनके दिल उनका यकीन कर चुके थे। ये वो जगह है जहाँ पर जुर्म पैदा होता है। यानी अगर किसी का दिल भी शक में हो, उसको पूरी तसल्ली ना, वाकई ना तसल्ली हुई हो, तो वो मुजरिम नहीं है। लेकिन जब आदमी का दिल गवाही दे रहा हो कि ये सब सही है, उसके बाद इनकार करे, तो फरमाया कि जुल्मन व अलूबन, ये जुल्म की वजह से और अंदर की बड़ाई की वजह से होता है। तो जो सरकशी, अलूबन को सरकशी से तर्जुमा कर सकते हैं। तो जुल्म यानी हक को इनकार कर देना, हक मार लेना, हक का हक मार लेना, आयात का हक मार लिया कि हमने कहा, दिल कह रहा था कि सही है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो उस सच्चाई का हक हमने मारा है। तो जुल्मन व अलूवा, तो हम इस तरह से, जो लोग इस तरह से करेंगे वो फसादी होंगे। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, तो अल्लाह की इन आयतों का, अल्लाह की इन मोजज़ात का
انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا کہ وہ مفسد ہیں، اور ان مفسدوں کا انجام پھر فرعون کے غرق ہونے کی صورت میں اور رسولوں کی قوموں کے تباہی کی صورت میں سامنے آئی۔ تو آیات کو تسلیم نہ کرنا جبکہ دل تسلیم کر رہے ہو، اور حق کو تسلیم نہ کرنا جبکہ دل تسلیم کر رہے ہوں، تو یہ بھی فساد ہے۔ اب جو میں نے بتایا تھا کہ کل کی نشست میں کہ حکمت جو ہوتی ہے وہ اب یہاں پر اس کی ایک مثال بھی ہے، کل کی جو بات تھی اس کو مزید یہاں سے آپ سمجھ سکیں گے، لیکن ساتھ ہی اس میں جو مفسد ہونے کا مفہوم ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ قارون نے جب فخر کرنا شروع کیا اور اپنی شان بڑھانے لگا پیسے کی وجہ سے، تو ان کو کچھ سمجھدار لوگوں نے، جن کے پاس دین کی دانش تھی، انہوں نے کہا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، بھائی تم ان چکروں میں نہ پڑو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے لیے کچھ کرو، اور جو کچھ تم نے دنیا میں اپنا حصہ آخرت میں کے لیے پیدا کرنا ہے اس کو بھول نہ جاؤ، وہ ضرور پیدا کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور خوبی کا راستہ اختیار کرو، نیکی کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر نیکی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پیدا نہ کرو۔ وہ کوئی بغاوتیں نہیں کر رہا تھا، نہیں، وہ اکڑ دکھا رہا تھا، علو ہونے کا، اپنے سرکشی کا، اپنے آپ پر یعنی خدا کے بغیر امیر ہونے کا تصور وہ رکھتا تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فسادی، اس کو مفسد کہا ہے۔ تو مومن یہ مفسد نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ مال میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے، میری کیا محنت ہے۔ میں نے شاید کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ کتنے ہی سیانے، پڑھے لکھے، سمجھدار دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور کتنے ہی بیوقوف مالدار ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے بیوقوف مالدار ہوتے ہیں، یا مالدار لوگ جو ہیں بیوقوف ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ کتنے ہی بیوقوف ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، اور کتنے ہی بیوقوف ہیں جو بڑے شہرت یافتہ ہوتے ہیں، اور کتنے ہی صاحب علم ہیں کہ جو گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب قارون نے کیا کیا کہ اپنے پیسے کو سمجھا کہ اس کا اپنا کمال ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے سیانے ساتھیوں نے اس کو فساد کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے اس کو یہاں بیان کر کے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا کہ یہ جو علو ہے یہ دراصل سرکشی ہے، فساد ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم انہیں ان کے لیے بنا رکھا ہے جو زمین میں علو، سرکشی، سربلندی، دوسروں کو دبانا، اپنی حکومت قائم کرنا، اور چڑھائی دوسروں کے اوپر، بغاوت، اپنا پرچم اونچا رکھنے کی کوشش، یہ جو کام کرتے ہیں، سادہ لفظوں میں سرکشی کرتے ہیں، ولا فساد، اور جو فساد نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے آخرت کا گھر رکھا ہے۔ تو اب کیا مطلب ہوا کہ جو اپنی سرکشی کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے، اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے دنیا میں خرابی پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، آخرت ان کو نہیں ملے گی۔ تو مومن جو ہے وہ فساد سے بچا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر سرکشی ہے، نہ علو ہے، نہ بغاوت ہے، نہ چڑھائی ہے، نہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، بالکل متوازن جگہ پہ جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خدا کی مخلوق، خدا کا بندہ بن کے رہنے والا۔ اب فرعون کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مفسد کیا ہوتا ہے۔ فرمایا و فرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون، الذین طغوا فی البلاد، پیچھے بھی جتنی قومیں ہیں ان کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرعون نے بھی اور باقی قوموں میں، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی فساد پیدا کر دیا، دنیا میں سرکشی کر دی۔ طغو اور علو ایک ہی چیز ہے، جو پیچھے علوٌ گزرا ہے وہی طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، تو اس میں انہوں نے فساد پیدا کر، یعنی یہ سارے مفسد تھے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ان کے اوپر اللہ کا کوڑا برسا۔ تو اب فرعون جیسے لوگ، قوم عاد اور قوم سمود جیسے لوگ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جنہوں نے حق بات کا انکار کر دیا،
جنہوں نے زمین کے اندر شرک پیدا کر دیا، جنہوں نے اپنی چڑھائی کے لیے کوئی اخلاقی اقدار اپنے سامنے نہیں رکھی، یہ سارے کے سارے مفسد تھے۔ تو فرمایا کہ اب فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون مشرک تھا، فرعون لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، عوام پر بیگار کا کام لگا چھوڑتا تھا، حق کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ جیسے رسول کے معجزات دیکھ کر، 10 کے قریب معجزات، سب کو دیکھ کر انکار کر دیا۔ آپ کے پیچھے حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ جب وہ لے کر نکل پڑے ہیں ان کو، بنی اسرائیل کو، تو فرعون پیچھے چلا کہ میں ان کو پوری فوج کو مار ڈالوں، وعدے کے خلاف، وعدہ توڑنے والا، تو آیات کا انکار کرنے والا، یہ سارے جرائم فرعون کے ہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین مثال ہے فسادی ہونے کی۔ تو فسادی لوگ دراصل فرعون جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارے ہی فسادی، کوئی ہلکا فساد والا ہوگا، کوئی زیادہ فساد والا ہوگا، لیکن فرعون کی شکل میں بہت سارے فساد اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مفسدین میں سے ہونے سے بچائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت یوسف کی دعا اور حضرت داؤد کی دعا کہ الحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صالحین میں شامل کر لے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔